نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی موقر اور محترم میرے دینی اسلامی غیرت مند بھائیوں، ہم اور آپ اس وقت نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے پہلے عشرے 10 محرم کے اختتام کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے محرم کو اور مہینوں کے مقابلے میں خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو ساری دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر بھی درجہ ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، کوئی کم درجے کا ہوتا ہے، کوئی اس سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی اس سے اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ جیسے سال کے 12 مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن جو فضیلت، جو عظمت رمضان المبارک کو حاصل ہے، ظاہر سی بات ہے کسی اور مہینے کو تو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا منہا اربعۃ حرم۔ مفسرین نے اس کی تشریح ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب سے کی ہے، اور اس وقت ہم اور آپ محرم کے مہینے میں ہیں۔ محرم کا مہینہ بہت تاریخی مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محرم کی عظمت اسلام کے آنے سے ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوئی ہے، نہیں، جب حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ ان 4 مہینوں کا خوب احترام کرتے تھے۔ مثلا کہ اگر آپس میں جنگیں ہو رہی ہوتی تھی اور ان 4 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ آ جاتا تھا اور اس کا چاند نکل آتا تھا تو آپس کی جنگیں بند کر دیتے تھے، تلواروں کو نیام میں رکھ لیتے تھے۔ اب کہتے تھے کہ اس مہینے کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم خون کو آپس میں نہ بہائیں، حق اور باطل کا فیصلہ، فتح اور شکست کی بات اب ان مہینوں کے احترام کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ، کفار مکہ تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی اسی مہینے میں بدلا کرتے تھے، محرم کے مہینے میں خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے۔ یہ اس کے احترام کی علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ لیکن محرم کا مہینہ آتا ہے تو بعض چیزیں تازہ ہونے لگتی ہیں جو عام مہینوں میں، عام دنوں میں زیادہ بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق برے برے لفظوں سے ان کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تبرہ بکتے ہیں اور اس کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور اپنے دلوں کو سکون اور اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم نے کسی صحابی کو اگر برا کہہ دیا، کسی صحابی کے اوپر بغض و عداوت کی بات کہہ دی تو گویا کہ یوں سمجھ لیا انہوں نے کہ جیسے ہم نے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لی، العیاذ باللہ، اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ مختصر سے وقت میں کوشش یہ کی جائے گی کہ صحابی اور صحابہ کون ہیں، اور صحابی اور صحابہ کا مقام کیا ہے، اور امت مسلمہ کو صحابہ کرام کے متعلق کیا چیزیں اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے قلب میں، اپنی فکر میں، اپنے عمل میں اور اپنی نشست و برخاست میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک اچھی خاصی بات الحمدللہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کے ذریعے آپ کے سامنے آ گئی۔ ہم اصولی طور پر کچھ باتیں کرتے ہیں تاکہ چیزیں ذہن میں تازہ رہیں اور باقی رہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں
جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے اس زمانے کے اندر، ابو جہل بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، اور اسی طریقے سے امیہ بن خلف بھی تھا۔ ان لوگوں نے حضور کو دیکھا بھی، حضور کے ساتھ کھانا بھی کھایا بہت سے موقعوں پر، اور حضور کو برا بھلا بھی کہا۔ کیا یہ صحابی ہو گئے؟ العیاذ باللہ نہیں۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اٹھائی ہو، ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے بیان کیا ہے کہ صحابی ہونے کے لیے دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام وہ تھے جو بینائی سے محروم تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو محفوظ کر لیا تھا، تو کیا ان کو صحابیت کے مقام اور اس کے شرف سے محروم کر دیا جائے گا؟ العیاذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ صحابیت کے مقام پر ہر اس شخص کو فائز کیا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو، حضور کی صحبت اٹھائی ہو، اور اگر بینائی ہو تو حضور کی زیارت سے مشرف بھی ہوا ہو، اور اسی کی جمع صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور جس طریقے سے تمام انبیاء کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہے، تمام انبیاء معصوم ضرور ہیں لیکن تمام انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ ایک نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور ہم سب کے آقا سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ دوسرے کسی نبی کا نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ پہلے انبیاء میں سے کسی کا نہیں ہے، اور جو مقام و مرتبہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند، بہت بڑا، بہت عظیم الشان، لیکن جس طریقے سے انبیاء کرام کے اندر درجات ہیں، انبیاء کرام کے اندر مراتب ہیں، ان کے اندر کیٹیگری ہیں، ان کے گویا کے مراتب اور ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے مختلف درجات ہیں، مختلف مراتب ہیں، تمام صحابہ کرام ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اب کس کا مقام کیا ہے، کون کس درجے پر ہے؟ علماء کرام نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ان کا مقام سب سے زیادہ، اور جن لوگوں نے دار ارقم سے باہر آ کر ایمان قبول کیا وہ دوسرے نمبر پر، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور اس وقت انصار میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ تیسرے نمبر پر، جو بدر میں شریک ہوئے وہ چوتھے نمبر پر، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ چھٹے نمبر پر، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے وہ اس کے بعد کے مرتبے پر، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے مختلف موقعوں پر، مختلف مجلسوں میں، مختلف ڈیلیگیشن کے طور پر، مختلف وفود کے طریقے پر ایمان کو قبول کیا وہ اس کے بعد، اور اسی طریقے سے سب سے آخری میں وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اٹھائی اور ان سے ملاقات کی، اور ان کی تقریروں سے، ان کی کلمات سے، ان کی احادیث سے، ان کی روایات سے فائدہ اٹھایا۔ مختلف صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، البتہ محفوظ ضرور ہیں۔ یہ معصوم اور محفوظ اس کا کیا مطلب ہے؟ معصوم تو اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے ایسا فعل نہیں ہو سکتا جو کبیرہ ہو اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ گناہ تو اس سے ہو سکتا ہو لیکن ہوا نہ ہو، یا گناہ ہوا ہو اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہو، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں، البتہ صحابہ کرام محفوظ ضرور ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کی بخشش اور سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور صحابہ کرام کے متعلق ہم لوگوں کو اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے
یا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق بھی مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرو۔ کیوں اکرام کیا جائے؟ فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہیں اور ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، اور ان لوگوں سے بھی بہتر ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ ایک صحابی کو حضور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے صحابی کا احترام کرو، حالانکہ ان کے درمیان معاشرت ہے، سب ایک قریب قریب ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ صحابی دوسرے صحابی کا احترام کرے۔ ہم سب نے سنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے سامنے کسی صحابی کی شکایت مت کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم میں سے کسی کے سامنے آؤں تو میرا دل بالکل صاف ہو، شفاف ہو، میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بات نہ ہو، میں بالکل اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ ملاقات کروں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنے سے منع کیا۔ خطبے کے اندر ایک روایت پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اے لوگو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا۔ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد نشانہ مت بنانا، کیا مطلب؟ حضور کی زندگی میں تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ حضور کی موجودگی میں کوئی صحابہ کو نشانہ بنائے۔ اگر حضور کی موجودگی میں کوئی بدبخت صحابہ کرام کو نشانہ بنائے گا تو حضور خود جواب دیں گے۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی میرے صحابی کو نشانہ مت بنائے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میں نے صحابہ سے محبت کی تو اس وجہ سے محبت کی کہ اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہے، اور مجھ کو صحابہ سے محبت ہے، اس وجہ سے اس نے میری محبت کی بنا پر میرے صحابی سے محبت کی۔ اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو یہ سمجھ لو اصل میں اس کو مجھ سے بغض ہے، اور مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ اور یاد رکھو ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے ستایا تو یوں سمجھ لو میں اللہ کا چہیتا ہوں، اللہ کا پسندیدہ ہوں، اللہ کا لاڈلا ہوں، تو سمجھ لو گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس نے اللہ کو سخت طریقے سے ناراض کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیثوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے، صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ جیسے کہ بات آئی کہ امت کے اندر ہمارے نزدیک نمبر 1 اگر کوئی صحابی ہیں کہ فضیلت کے اندر سب سے پہلا اگر درجہ کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، پھر عشر مبشرہ کی تفصیل ہے، پھر اس کے بعد علی ترتیب صحابہ کرام کی فہرست ہے۔ لیکن بہت سے لوگ صحابہ کرام کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور بالخصوص محرم کے مہینے میں ان پر تبرہ بکتے ہیں، اور صحابہ کرام کے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو اچھال اچھال کر بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اختلافات کو خوب ہوا دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے عظمت کم ہو، صحابہ کرام کے تعلق سے فضیلت کم ہو، اور لوگ جس طریقے سے عام لوگوں کے تعلق سے اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہیں، اسی طریقے سے امت کے اس طبقے کے متعلق بھی اپنی زبان تان کو دراز کر کے اور آخرت کو اپنی برباد کرنے والے ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک موقع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کسی صحابی کے متعلق کچھ بری بات کہہ رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو مکمل پڑھا جس آیت کی بھی تشریح کی جا رہی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار، اور اس آیت پر آ کر رکے لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان خصوصیات میں ایک چیز یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے ذریعے کفار کو غیظ و غضب میں ڈالتا ہے۔
کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کو صحابہ کرام سے بغض ہوتا ہے اور حسد ہوتا ہے. اور اس سے استدلال اس بات پر کیا، اگر کوئی شخص کسی صحابی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے اور کسی صحابی کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کر کے خوش ہو رہا ہے اور بہت زیادہ عافیت میں محسوس کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے کہ اللہ صحابہ کے ذریعے کافروں کو جلانے کا کام کر رہا ہے اور یہ صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گویا کہ یہ کافر کے زمرے میں کہیں نہ چلا جائے. اس وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو دراز کرنے کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے، بہت گھبرانا چاہیے. اس لیے کہ کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو صرف گناہ ہوتے ہیں، ایمان جانے کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے ایمان کی جو نعمت ہے یہ نعمت بھی انسان سے چھین جاتی ہے. جس طریقے سے کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں دی جاتی ہے، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جیسے والدین کی نافرمانی کرنا، کہ اس کی سزا آخرت میں تو بعد میں ملے گی، آخرت سے پہلے اس دنیا میں مل جائے گی. اسی طریقے سے ایک خطرناک گناہ ہے کہ صحابہ کرام کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا. اس گناہ کی وجہ سے آدمی ایمان جیسی عظیم الشان دولت اور نعمت سے محروم ہو سکتا ہے، اور نہ جانے کتنے محروم ہو گئے اور نہ جانے کتنے محروم ہونے کے قریب ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. اب صحابہ کرام کے اندر اختلافات بھی ہوئے، آپس میں صحابہ کرام سے گناہ بھی ہوئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب صحابہ کرام اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کیا جائے تو ان کی برائیوں کو کتابوں میں لکھا کیوں؟ کتابوں میں لکھنے والے لکھتے ہی نہیں تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہم لوگ صحابہ کرام کے گناہوں کو بھی نہیں جانتے، ان کی کمیوں کو بھی نہیں جانتے، ان کے عیبوں کو بھی نہیں جانتے، ان کے اختلافات کو بھی نہیں جانتے. لکھنے والے نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اصولی بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اور دین اسلام کی جو مکمل تصویر ہے، دین اسلام کی جو مکمل پکچر ہے، اس کو حضور کے جیتے جی اور حضور کے وصال سے پہلے اس کا امپلیمنٹ کرنا تھا، اس کو پورے طریقے سے نافذ کرنا تھا. اب اسلام کے اندر حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اور چوری اتنے پیسوں کی کر لے تو اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے. اسلام کے اندر حکم یہ بھی ہے اگر کوئی شراب پیے اور شراب پیتا ہوا پایا جائے تو اس کے اوپر اتنے کوڑے جاری کیے جائیں. اسلام کے اندر حکم یہ بھی ہے اگر کوئی زنا کرے تو دیکھا جائے گا کہ شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اتنے کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو بھرے مجمع میں سنسار کیا جائے. ان تمام چیزوں کو حضور کی موجودگی میں مکمل کر کے دکھانا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کو صحابہ کرام کی موجودگی میں کرا دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے حضور معصوم ہیں، اب حضور سے کوئی گناہ کا کام تو کرایا نہیں جائے گا یا کرایا جائے گا؟ حضور سے وہ تمام کام کرائے گئے جو نبوت کے مناسب تھے، اور وہ کام جو نبوت کے مناسب نہیں بلکہ نبوت کے منافی تھے وہ کام حضور سے نہیں کرائے گئے. اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کاموں کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استعمال کیا. اس کی ایک مثال لے لیں. ایک مسئلہ یہ بھی بتانا تھا کہ نماز میں اگر کبھی زیادتی ہو جائے کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت، 4 ہوئی کہ 5 رکعت. اب یہ سہو ہے، غلطی ہے، بھول چوک ہے، لیکن ایسی غلطی نہیں کہ نبی کے منافی ہو. ایک نبی سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بشریت کا تقاضا ہے، بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نبی بھی بشر ہے. چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور 4 رکعت والی نماز تھی، 4 کے بجائے حضور نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. سلام کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے تحقیق کی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے 2 ہی پڑھائی ہے یا 4 پڑھائی ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 ہی رکعت ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، 4 رکعت پڑھا دی. تو نماز میں بھول چوک ہو جانا ایک سہو ہے، ایک چوک ہے، لیکن یہ ایک ایسی چوک ہے جو نبوت کے مناسب ہے، نبوت کے منافی نہیں ہے. اس چوک کے نبی کے ہاتھ پر ہو جانے سے نبی کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے نبی سے کرا دی گئی.
لیکن چوری زنا ظاہر سی بات ہی نبی سے نہیں کرائے جا سکتے، اس لیے کہ نبی تو معصوم ہے، ان کو تو محفوظ رکھنا ہے، ان چیزوں کو بالکل سیکیور رکھنا ہے، بالکل محفوظ طریقے پر رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کاموں کے لیے صحابہ اکرام کو استعمال کیا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام کو اپنی نبی کی صحبت اور اپنی نبی کی کمپنی کے لیے استعمال کیا، اور اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے بشری تقاضے سے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، بشریت کے تقاضے سے ان سے زنا ہو گیا۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ، ان سے زنا ہو گیا۔ اب ان سے زنا ہو گیا، کسی نے گواہی نہیں دی کہ انہوں نے زنا کر لیا، خود بیچارے حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، مجھ سے بہت غلط کام ہو گیا ہے۔ حضور نے منع کر دیا، واپس بھیج دیا، پھر واپس چلے آئے۔ اطمینان نہیں ہو رہا ہے، دل کو سکون نہیں ہو رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہے اور یہ گناہ ابھی تک کے معاف نہیں ہوا ہے، تو میرے اندر بے چینی ہے، میرے اندر اضطراب ہے، میں بالکل میرا اطمینان ختم ہو گیا ہے، میرا سکون چھن گیا ہے۔ بار بار حضور کی مجلس میں آ رہے، حضور واپس کر رہے ہیں، حضور واپس کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد کو جاری کر دیا۔ بعد میں کسی صحابی نے ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کے متعلق، حضرت وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہو گئے، تنبیہ فرمائی اور فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتهم، کہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو، اس گریہ زاری کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی نے حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی نامناسب بات کہی، حضور فوراً سخت ہو گئے اور فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من الامہ لوسعتهم، کہ معلوم نہیں ہے انہوں نے کیسی توبہ کی ہے، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کے ایسے آگے ایسا روئی ہیں، ایسا گڑ گڑائی ہیں، اور گویا کہ ایسی معافی مانگی ہے، اور گویا کہ اپنے آپ کو ایسا گھلا دیا، ایسا پگھلا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا رقیق کر دیا۔ اگر اس توبہ کو امت کے سامنے لایا جائے اور اس کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو مدینہ کے 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ تو صحابہ کرام سے گناہ اس وجہ سے کرائے گئے کہ شریعت کا پورے طریقے پر امپلیمنٹ کرنا تھا، تاکہ حضور کی زندگی کے بعد جب خلافت کا دور آئے گا، عہد صدیقی ہوگا، عہد فاروقی ہوگا، عہد عثمانی ہوگا، عہد علی ہوگا، اور اس کے بعد کے ادوار ہوں گے، اور امت میں اگر کسی سے گناہ ہو گیا اور اگر کبیرہ گناہ ہو گیا اور زنا کا صدور ہو گیا تو کیا حد جاری کی جائے گی یا جاری نہیں کی جائے گی؟ اس وقت کہنے کو تو کوئی یہ کہتے ہیں صاحب جب حضور کے زمانے میں کسی پر حد جاری نہیں ہوئی، حضور کے زمانے میں کسی کو سنسار نہیں کیا گیا، آپ کیوں سنسار کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے حضور کی موجودگی میں حد جاری کر کے دکھائی گئی، حضور کی موجودگی میں بعض صحابہ کرام کو سنسار کیا گیا، تاکہ بعد میں اگر کسی سے گناہ ہو اور وہ گناہ ایسا ہو کہ اس پر حد جاری کی جائے گی تو کوئی اس پہ توقف نہ کرے، کوئی اس پر ہیزیٹیشن نہ ہو، کوئی اس میں ہچکچائے نہیں، فوراً قرآن کریم کے حکم کو نافذ کرے اور اس پر لاگو کرے، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ صاحب اب تک کہ ایسا نہیں ہوا تو ہم ایسا کیوں کریں، کر کے دکھا دیا گیا کہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا تھا تو حضور نے اس کی سزا یہ دی تھی، بعد کے زمانے میں اگر یہ گناہ ہو رہا ہے تو اس کی سزا یہ دی جائے گی۔ یہ چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں صحابہ کرام کے گناہوں کے اندر۔ ہم لوگ صحابہ کرام کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ان گناہوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز یہ، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی زنا ہو جائے، اگر ہم میں سے کسی سے چوری ہو جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسا روئیں، کیسا گڑ گڑائیں، ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اور گناہ سے پہلے گویا کہ دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے کیفیت گناہ سے پہلے تھی وہی کیفیت گناہ کے بعد ہے۔ بتا دیا گیا دیکھو گناہ سے پہلے صحابی کی یہ کیفیت تھی اور گناہ کے بعد صحابی کی یہ کیفیت ہو گئی اور وہ اس مقام و مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اگر ان کی توبہ کو امت میں تقسیم کر دیا جائے تو نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہو جائے۔ ان گناہوں میں، اس معافی میں یہ سبق ہمارے اور آپ کے لیے چھپا ہے کہ اگر ہم سے کبیرہ گناہ ہو جائے ہمارے دل کو کیسے نادم ہونا چاہیے، ہمیں کیسے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور ان کے گناہوں میں یہ چھپا ہے
صحابہ کرام تو یہ چوک ہو گئی ہے کہ اگر بعد کے زمانے میں کسی سے کوئی گناہ ہو تو اس پر فوراً حد کو جاری کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ بھی شبہ ہے کسی صحابی پر جو لوگ برائی کے ساتھ تذکرہ کریں کہ بھائی صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ ان کے آپس میں تلواریں چل گئیں, آپس میں جنگیں چل گئیں, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی بہتان لگا رہا ہے کسی صحابی پر, اس کو بھی واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ صحابہ کرام پر غیبت باندھیں گے, جو لوگ صحابہ کرام پر بہتان لگائیں گے, ان کے ساتھ یہ وبال ہوگا. جو لوگ ناحق طریقے پر کسی پر لعن طعن کریں گے ان کے اوپر یہ زد آئے گی. تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت عظیم الشان ہے, بہت بڑا ہے. ہمیں صحابہ کرام کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. اور جیسے کہ بات آئی کہ امت کے اندر جو سب سے بڑا مرتبہ اگر نبی کے بعد کسی کو حاصل ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. بخاری شریف میں کئی روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر, اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا, لیکن میں نے دوستی اللہ سے کی ہے اور دل میں دوستی ایک ہی سے ہو سکتی ہے, اس وجہ سے میں یہاں پر مجبور ہوں. اس سے مقام و مرتبہ پتہ چل رہا تھا صدیق اکبر کا کہ اللہ کے بعد مقام و مرتبہ انبیاء کرام کا, اور انبیاء کرام کے بعد اگر مقام و مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. مقام و مرتبہ دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے, فرماتے كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعده ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی, رواہ ابو داود. کہ حضور کی موجودگی میں ہم لوگ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے بعد مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کا ہے, پھر عمر فاروق کا ہے, پھر عثمان غنی کا ہے, پھر علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ہے. لیکن امت کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جیسے کہ بھی حضرت فرما رہے تھے کہ خود حضرت علی سے بیٹے, حضرت علی سے ان کے بیٹے معلوم کر رہے تھے تو انہوں نے ترتیب گنائی کہ پہلے ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی ہیں. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. حدیث ثقلین کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی. یہ حدیث ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑی ہیں, جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز اللہ کی کتاب, کتاب اللہ, اور دوسری چیز عطرتی, میرا خاندان, اہل بیتی, میرے اہل بیت. اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن کریم کا مختصر طریقے پر مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اسی طریقے سے ایک حدیثوں میں ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. حضور فرما رہے دیکھو میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں, اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت چھوڑی ہے. جب تک اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اب اللہ کی کتاب کو تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب کی پیروی ضروری ہے, اس کے حکموں کو قبول کرنا ضروری ہے, اس کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے, اور جس طریقے سے اللہ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ماننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب یہاں پر اب حدیث ثقلین کو سمجھے. امت کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں.
وہ اس حدیث کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی پیروی کو واجب اور لازم کہتا ہے۔ شیعہ جو ہیں وہ بہت سے صحابہ اکرام کو تو مومنین ہی مانتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام کو ایمان والا مانتے ہیں، اکثر کو تو مرتد کہہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ صحابہ اکرام پر تبرہ رکھتے ہیں۔ اور شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور کے بعد اگر سب سے افضل کوئی آدمی ہے تو حضرت علی ہے، اور ہم امت مسلمہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے، اور اس مقام و مرتبے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی راضی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہو نہیں، حضور کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرا مقام و مرتبہ ہے، اور باقی کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے مقام و مرتبے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بلکہ اپنے مقام و مرتبے کو بھی چوتھے نمبر پر محسوس کر رہے ہیں۔ تو پھر اس موجودگی میں حدیث ثقلین کا کیا مطلب ہے؟ حدیث ثقلین کا کیا مطلب ہے؟ ہم امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت، اہل بیت سے احترام اور اہل بیت سے وہ کہ جانثاری کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے حضرت علی کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی حضرت علی کی باتوں پر عمل نہ کرے وہ والعیاذ باللہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ منافق ہے، وہ اسلام کے سرکل سے باہر ہے۔ تو ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے، اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ کچھ حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو بالکل صحیح ہوتی ہیں، اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور جو گویا کہ حدیث کا معیار ہے اس معیار پر پوری اترتی ہیں۔ جب ہم اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، حدیث ثقلین کا، یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث دارمی میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور بھی بعض کتابوں میں ہے، لیکن جن کتابوں میں جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان کے اندر مضبوطی نہیں ہے۔ جو حدیث کے امام ہیں انہوں نے ان لوگوں پر جرح کی ہے اور یہ واضح کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور امت کے اندر جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، عقیدے کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ قطعی اور گویا کہ متواتر حدیثوں سے ہوتا ہے اور متواتر وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم جن عقیدوں کو مانتے ہیں وہ قرآن کریم کی بنیاد پر مانتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث متواتر طریقے پر آئی ہیں۔ اور حدیث ثقلین کے جب ہم جائزہ لیتے ہیں یہ حدیث متواتر نہیں ہے۔ اور بس بات مختصر کر لیتے ہیں، یہ حدیث متواتر نہیں ہے ہم لوگوں کا کہنا ہے، لیکن شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ ہم آخر میں یہ بات کہہ لیتے ہیں اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟ اہل بیت کا مفہوم کیا؟ حضرت علی کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، صرف انہی کی باتوں کو مانا جائے گا، اس کے علاوہ اور کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر عترتی کا مفہوم لینا ہے کہ حضور کا خاندان، حضور کے اہل بیت، تو حضور کے اہل بیت کے اندر تو بہت سے لوگ شامل ہیں، بنی ہاشم بھی حضور کا خاندان ہے، بنی عباس بھی حضور کا خاندان ہے، حضرت علی کی اولاد خود حضور کے خاندان میں ہے، بنی حارث کا خاندان یہ حضور کا خاندان ہے، ابو طالب کی جو تمام اولادیں ہیں وہ حضور کے خاندان میں آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور کی تمام ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور تمام حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں کی بات ماننا ضروری ہے، کیا حضرت فاطمہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باتوں کو ماننا اسی طریقے سے ضروری ہے؟ تمام شیعہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، ازواج مطہرات کی بات کو ماننا، ازواج مطہرات کی بات کو ماننا ضروری، یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث ثقلین کے اندر تمام لوگوں کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو وہ بھی کچھ بات کو اپنی طرف سے داخل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس حدیث کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ خیر وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔